اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ عزیزان محترم، عظمت قرآن، فضیلت قرآن اہل بیت کی نگاہ میں کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج قرآن مجید کی جس عظمت کا بیان کرنا ہے، اصول کافی کتاب فضل القرآن کے باب نمبر 1 اور حدیث نمبر 12۔ چونکہ یہ حدیث طویل حدیث ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو وقت کی قلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اس حدیث کے صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ اصل کتاب سے اس کی عربی عبارت کا خود ملاحظہ فرما لیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بروز محشر ہر انسان کے 2 دفتر ہوں گے، ایک نیکیوں کا اور ایک اس کی برائیوں کا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو اس کا حساب و کتاب بڑا سخت ہو جائے گا۔ لیکن جو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اس میں مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر ہر انسان کے 2 نہیں 3 دفتر خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ 3 دفتر خدا کی بارگاہ میں، 3 دیوان خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جن میں سے ایک دفتر، ایک دیوان یا ایک کھاتا جو ہے وہ اللہ کی ان نعمتوں کا ہوگا جو یہ انسان پوری زندگی اس دنیا میں استعمال کرتا رہا۔ اب پانی اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، اچھا گھر اور اچھی سواری اللہ کی نعمت ہے، اچھا لباس، نیک اور صالح اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اس زمین پر جس پر وہ رہ رہا ہے، یہ زمین خدا کی نعمت ہے۔ جس ہوا میں، فضاؤں میں سانسیں لے رہا ہے، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ جو ٹھنڈے مشروبات، جو میوے، جو پھل، جو سبزیاں، جو بھی چیز اس دنیا میں یہ انسان استعمال کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ بولنے والی زبان خدا کی نعمت ہے، یہ سننے والے کان اللہ کی نعمت ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا ایک دفتر اس کے سامنے پیش ہوگا کہ پوری زندگی میں خدا کی یہ نعمتیں تو نے استعمال کی، اور خدا نے یہ نعمتیں تجھے دیکھ کر نہیں کہ تو اسے سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اسے واحد و یکتا مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ چونکہ تو اس کا بندہ ہے، اب اسے سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو ایک مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ بے حساب نعمتیں تجھے عطا کرتا رہا۔ تو ایک دفتر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں خدا کی ان نعمتوں کا ہوگا جو نعمتیں مسلسل اور متواتر تجھے فراہم ہوتی رہیں۔ مولا فرماتے ہیں جو دوسرا دفتر پیش کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں، وہ تمہاری نیکیاں ہوں گی، تمہارے حسنات ہوں گے، اور تیسرا دفتر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کا اور تمہارے اعمال بد کا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ پہلے 2 دفاتر کا آپس میں مقابلہ اور موازنہ ہوگا کہ تو نے نیکیاں زیادہ کی یا خدا نے تیرے اوپر نعمتیں زیادہ کی۔ جب یہ حساب لگایا جائے گا تو اے حضرت انسان، تیری نیکیاں بہت کم ہو جائیں گی جتنی تیرے اوپر خدا کی نعمتیں ہوں گی، لہذا تیری نیکیاں خدا کے سامنے، خدا کی نعمتوں کے سامنے بہت کم پڑ جائیں گی۔ اس لیے تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اے خدا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی عبادتیں کی، لہٰذا تیری نیکیاں خدا کی نعمتوں کے سامنے وہیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد تیسرا دفتر تمہارے اعمال بد کا جب آئے گا تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہوگی جو تمہارے اس دفتر کا مقابلہ کرے اور اس کو پیچھے لے جائے۔ تو اتنے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک خوبصورت شکل والا جوان اس کے سامنے آئے گا، یہ اسے پوچھے گا کہ اے خوش شکل انسان تو کون ہے؟ تو جواب آئے گا کہ میں وہ قرآن ہوں جسے تو نے راتوں کی نیند ختم کر کے
اپنے آپ کو تکلیف اور زحمت میں ڈال کے اس کی تلاوت کرتا رہا، آج ان گناہوں کے عوض خدا کی بارگاہ میں تیری داد رسی کرنے کے لیے پہنچ چکا ہوں۔ جب یہ قرآن اس قاری کے سامنے بروز محشر اس طرح پیش ہوگا، اب اس کی ہمت اور ڈارس بدنا شروع ہوگی، اب یہ خاموش رہے گا، آگے بولنا قرآن کا کام ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کی آواز آئے گی، اے خدا جس طرح سے میں اس شخص سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب قرآن مجید اس کی سفارش کریں گے، قرآن مجید اس کا شفا کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، تو اب خدا کی ذات مہربان ذات ہے، خدا مہربان ہوگا اور فرمائے گا اے حضرت انسان اپنا دایاں ہاتھ آگے کر۔ تو جیسے ہی یہ انسان اپنا دایاں ہاتھ آگے کرے گا، خدا رحمان، خدا کریم، خدا بزرگ اپنی رضائیں، اپنا راضی نامہ، اپنی نعمتیں، اپنی جنت اس کے ہاتھ پہ رکھ لے گا۔ اس کے بعد جب یہ خدا کی رضائیں لے چکا تو خدا فرمائے گا کہ اے انسان اب اپنا بایاں ہاتھ آگے کر۔ جب یہ بایاں ہاتھ آگے کرے گا تو خدا اس پر مزید عنایتیں کرے گا۔ امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ جب دونوں ہاتھوں سے یہ خدا کی نعمتیں اور خدا کی برکتیں، خدا کی عنایتیں بروز محشر سمیٹ چکا ہوگا، تو اب اللہ کی آواز آئے گی کہ اے انسان جس طرح تو دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، راتوں کو جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اب تو میرے سامنے بھی قرآن کی تلاوت کر۔ جیسے وہ قرآن کی تلاوت شروع کرے گا، خدا فرمائے گا یہ لے میری جنت تیرے لیے مباح ہے، جہاں دل چاہے چلا جا، اب ایک آیت پڑھ اور ایک درجہ بلند کر اپنا۔ تو جیسے جیسے یہ انسان ایک آیت پڑھتا جائے گا، خدا اس کا ایک ایک درجہ بلند فرماتا جائے گا، تا حد کے کہ یہ انسان جنت کے اعلیٰ ترین مقامات اور درجات تک پہنچ جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی